غرناطہ سے کوئی 2 کوس دور سلمان ایک بستی میں داخل ہوا جس کے در و دیوار پر گزشتہ جنگ کے آثار نمایاں تھے۔ کشادہ سڑک کے دونوں کناروں پر بیشتر گھر غیر آباد تھے اور مکانات کی چھتیں پیوندے زمین ہو چکی تھی۔ صرف چند گھر ایسے تھے جہاں زندگی کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ بائیں ہاتھ مسجد کی چھت ٹوٹی ہوئی تھی اور پاس ہی 2 آدمی ایک گاڑی پر خشک گھاس لادنے میں مصروف تھے۔ گاڑی میں 2 خچر جتے ہوئے تھے اور گاڑی بان جس کی عمر 14 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ دائیں ہاتھ کی ایک کشادہ حویلی کی دیوار تھی جس میں جگہ جگہ شکاف پڑے ہوئے تھے۔ سلمان اس حویلی کے دروازے کے قریب پہنچا تو اچانک ایک بوڑھا آدمی لاٹھی ٹیکتا ہوا باہر نکلا اور گھوڑے کے سامنے آ گیا۔ گھوڑے کی رفتار زیادہ نہ تھی۔ سلمان نے بر وقت باگے کھینچ کر اسے دائیں کنارے کی طرف ہٹا لیا، لیکن بوڑھا آدمی جس نے گھوڑے کی زد سے بچانے کی کوشش کی تھی آگے جانے کی بجائے اچانک پیچھے مڑا اور گھوڑے سے ٹکرا کر ایک طرف گر پڑا۔ سلمان گھوڑے سے کود کر اسے سہارا دیتے ہوئے کہا، معاف کیجئے، آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ میں اپنی بے احتیاطی پر سخت نادم ہوں۔ ایک نوجوان بھاگتا ہوا باہر نکلا اور غضبناک ہو کر کہا، آپ کو کسی کھلے میدان میں سواری کی مشق کرنی چاہیے اور اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھنی چاہیے۔ گاڑی بان نیچے اترا اور بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے کہا، مسعود تمیز سے بات کرو، میں دیکھ رہا ہوں، ان کی غلطی نہیں تھی۔ بوڑھے آدمی نے جلدی سے اٹھ کر کہا، مسعود تم احمق ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، ان کا کوئی قصور نہیں، غلطی میری تھی۔ حویلی سے ایک لڑکی نمودار ہوئی اور اس نے آگے بڑھ کر بوڑھے آدمی سے پوچھا، کیا ہوا بابا؟ کچھ نہیں بیٹی۔ لڑکی کی عمر 10 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ اس کا دبلا پتلا چہرہ گزشتہ جنگ کے آلام و مصائب کا آئینہ دار تھا۔ اس نے سلمان کی طرف دیکھا اور جھجکتے ہوئے سوال کیا، آپ غرناطہ سے آئے ہیں؟ نہیں، میں وہاں جا رہا ہوں۔ سلمان یہ کہہ کر مسعود کی طرف متوجہ ہوا، بھائی یہ اچانک گھوڑے کی زد میں آ گئے تھے اور مجھے افسوس ہے کہ میں انہیں کوشش کے باوجود گرنے سے نہ بچا سکا۔ مسعود نے جواب دیا، جناب میں اپنی غلطی پر سخت نادم ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ سلمان کا گھوڑا پسینے میں شرابور تھا اور بری طرح ہانپ رہا تھا۔ گاڑی بان نے اس کی باگیں پکڑ لی اور بولا، جناب آپ کا گھوڑا بہت پیاسا معلوم ہوتا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اسے پانی پلا لاتا ہوں۔ بہت اچھا، لیکن ذرا جلدی لوٹیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جناب میں ابھی آتا ہوں۔ لڑکا گھوڑا لے کر مسجد کے قریب کنویں کی طرف چل دیا۔ لڑکی نے کہا، شاید آپ بہت دور سے آئے ہیں۔ ہاں، اور آپ نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا۔ ہمارے گھر میں کھانا تیار ہے، آئیے۔ نہیں شکریہ، مجھے بہت جلدی ہے۔ عمر رسیدہ آدمی نے کہا، چلو بیٹا، اس گاؤں کے سردار کی بیٹی تم کو دعوت دے رہی ہے، جن کے بعد تم اس اجڑے ہوئے گھر میں پہلے مہمان ہوگے۔ اسما کی حوصلہ شکنی نہ کرو۔ سلمان نے بڑے پیار سے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اگر مجھے جلدی نہ ہوتی تو میں تمہاری دعوت رد نہ کرتا۔ اپنے ابا جان سے میرا سلام کہو اور ان سے یہ کہو کہ اگر مجھے واپسی کا موقع ملا تو میں یہاں سے کھانا کھا کر جاؤں گا۔ مسعود نے کہا، جناب ان کے ابا جان شہید ہو چکے ہیں۔ سلمان نے اسما کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ بوڑھے نے کہا، جنگ کے ایام میں یہ گاؤں ویران ہو گیا تھا۔ ہمارے آقا نے اپنی بیوی اور بچوں کو اندراش بھیج دیا تھا۔ ہم پچھلے ہفتے یہاں آئے ہیں۔ چند لوگ ہم سے پہلے یہاں پہنچ چکے تھے اور اگر جنگ دوبارہ شروع ہو گئی تو امید ہے کہ باقی گھر بھی جلد آباد ہو جائیں گے۔ اسما نے آستین سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، بابا جنگ ضرور شروع ہوگی،
امی جان کہتی ہیں کہ اس مرتبہ ہم اندراج جانے کی بجائے غرناطہ ہی میں رہیں گے۔ گاڑی بان جو گھوڑے کو پانی پلا لانے کے بعد واپس آ رہا تھا، قریب پہنچ کر بولا، جناب آپ کا گھوڑا بہت پیاسا تھا، آپ کو ایسے خوبصورت جانور کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ سلمان نے اس کے ہاتھ سے باگ پکڑ کر اسما کی طرف متوجہ ہوا۔ اسما، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے موقع ملا تو واپسی پر تم سے مل کر جاؤں گا۔ آپ کب آئیں گے؟ غرناطہ میں مجھے زیادہ کام نہیں، ممکن ہے کہ میں آج ہی واپس آ جاؤں۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بہت دور سے آیا ہوں۔ سلمان گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اسما نے کہا، تھوڑی دیر ٹھہریے، میں ابھی آتی ہوں، اور وہ یہ کہہ کر بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ سلمان پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، اس بچی کی خاطر آپ کو یہاں ضرور آنا چاہیے۔ اب تو یہ کچھ سنبھل گئی ہے، ورنہ اندراج میں جب آقا کی شہادت کی خبر پہنچی تھی تو اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اگر دور سے کوئی مسلح سوار دکھائی دیتا تو یہ اسے اپنے باپ کا دوست اور ساتھی سمجھ لیا کرتی تھی۔ گاڑی بان نے کہا، غرناطہ میں آپ اپنی کسی عزیز کے پاس ٹھہرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ گاڑی بان نے کہا، غرناطہ میں آپ اپنے کسی عزیز کے پاس ٹھہریں گے یا سرائے میں قیام کریں گے؟ مجھے معلوم نہیں، یہ وہاں کے حالات پر منحصر ہے، ممکن ہے کہ مجھے ٹھہرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ جناب، میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ غرناطہ میں گھوڑوں کے لیے چارہ بہت مشکل سے ملتا ہے، اور آپ کا گھوڑا ایسا نہیں کہ اسے بھوکا رکھا جائے۔ اگر آپ ہماری سرائے میں ٹھہرنا پسند کریں تو وہاں چارے کی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم اس بات کا خاص طور پر خیال رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ وہاں ٹھہرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ میں کل یہاں گھاس خریدنے آیا تھا اور اب بڑی مشکل سے چند گٹھے حاصل کیے ہیں۔ شکریہ۔ اگر مجھے وہاں ٹھہرنا پڑا تو میں اپنے گھوڑے کو بھوکا رکھنا پسند نہیں کروں گا۔ تمہاری سرائے کہاں ہے؟ آپ جنوبی دروازے سے سیدھے سڑک پر چلے جائیں، آپ کو بائیں ہاتھ سرائے کا دروازہ دکھائی دے گا۔ مالک کا نام عبد المنان ہے، لیکن آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے گی۔ دروازہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں سے بگی گزر سکتی ہے۔ سڑک کے پار سرائے کے بالکل سامنے ایک حمام ہے، اور چند قدم آگے آپ کو ایک وسیع چوک دکھائی دے گا۔ میرا نام عثمان ہے۔ اسما بھاگتی ہوئی نمودار ہوئی اور اس نے آگے بڑھ کر 2 سیب سلمان کو پیش کر دیے۔ ہم نے اپنے اجڑے ہوئے باغ سے چند سیب تلاش کیے تھے، اگر آپ پہلے آتے تو میں جھولی بھر کر لاتی۔ امی جان نے سارے تقسیم کر دیے اور صرف یہ 2 باقی رہ گئے تھے۔ سلمان نے تذبذب کی حالت میں لڑکی کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ سے ایک سیب لے کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ پھر کچھ دیر بعد ایک معصوم، اداس اور ذہین چہرہ جو اندلس کے اجالوں اور مستقبل کے اندھیروں کا آئینہ دار تھا، اس کی نگاہوں کے سامنے گھومتا رہا۔ سلمان شہر کے دروازے کے قریب پہنچا تو ایک بگھی ریڑھی میں داخل ہو رہی تھی، اور اس سے چند قدم پیچھے گھاس، ایندھن اور غلے سے لدے ہوئے چند چھکڑوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ جب بگھی کے پیچھے گھاس کا چھکڑا ریڑھی کی طرف بڑھا تو پہرے داروں نے اچانک اسے روک دیا اور گاڑی کو نیزہ دکھا کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ایک آدمی جو سر پر مرغیوں کا ٹوکرا اٹھائے تھا کترا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن پہرے داروں نے غضبناک ہو کر اسے دھکا دیا اور وہ ٹوکرے سمیت پیٹھ کے بل گر پڑا۔ ایک لکڑہارا اپنا گدا چھوڑ کر بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے گرنے والے آدمی کو سہارا دے کر اٹھایا اور غصے کی حالت میں پہرے داروں پر برس پڑا۔ تمہیں ایک کمزور آدمی کے ساتھ زور آزمائی کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے آدمیوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا۔ مرغیوں والے نے جلدی سے اپنا ٹوکرا اٹھایا اور چند قدم پیچھے ہٹ کر پہرے داروں کو بے تحاشا گالیاں دینا شروع کر دی۔ سلمان جو چند قدم دور گھوڑا روک کر ایک گاڑی بان سے اس ہنگامے کی وجہ دریافت کر رہا تھا، اس نے جواب دیا، جناب یہ پہرے دار بڑے ظالم ہیں، جب جی چاہتا ہے دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ ہم 1 گھنٹہ سے یہاں کھڑے ہیں، ابھی کسی امیر آدمی کی بگھی یہاں آئی تھی تو انہوں نے 1 منٹ میں اس کے لیے دروازہ کھول دیا، اب وہ پھر دروازہ بند کر رہے ہیں۔ سلمان نے چونک کر ڈیوڑی کی طرف دیکھا
2 سپاہی کواڑ کھیل رہے تھے۔ اس نے جلدی سے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ دروازے کے سامنے اور بیڑی کے اندر جو پہرے دار اس کے راستے میں کھڑے تھے وہ چیختے چلاتے دائیں بائیں ہٹ گئے، اور بیڑی کے آگے 2 مسلح آدمی اپنا نیزہ سنبھالتے رہ گئے۔ پھر وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ سلمان نے صرف ایک بار مڑ کر انہیں دیکھا اور اس کے بعد ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے بائیں ہاتھ ایک کشادہ دیوڑی دکھائی دی۔ اس نے گھوڑے کو روک کر ایک ثانیہ کے لیے پیچھے کی طرف دیکھا اور پھر باغ موڑ کر 2 منزلہ عمارت کے وسیع صحن میں داخل ہو گیا۔ وہاں درمیانی عمر کا ایک خوشوضع آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سلمان اس کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے کود پڑا۔ سامنے برآمدے سے ایک نوکر بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے سلمان کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ یہ عبد المنان کی سرائے ہے؟ سلمان نے پوچھا۔ جی ہاں، نوکر نے جواب دیا۔ وہ کہاں ہے؟ خوشوضع آدمی نے اٹھ کر کہا، فرمائیے، میرا ہی نام عبد المنان ہے، مجھے عثمان نے آپ کا پتہ دیا تھا۔ سلمان نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، راستے میں ایک بستی میں ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے شہر میں ایک ضروری کام ہے، لیکن میرا گھوڑا تھکا ہوا ہے، اس لیے میں اسے یہاں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ عبد المنان نے نوکر سے کہا، گھوڑے کو استبل میں لے جاؤ۔ نوکر گھوڑے کو لے کر چل دیا اور سلمان جلدی سے ڈیوڑی کی طرف بڑھا۔ ٹھہریے، عبد المنان نے آواز دی۔ سلمان رک گیا اور مڑ کر اضطراب کی حالت میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھیے، مجھے بہت جلدی ہے۔ عبد المنان نے آگے بڑھ کر سلمان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، میں اس گستاخی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ کو کوئی خطرہ درپیش ہے یا آپ کا کوئی پیچھا کر رہا ہو تو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ سلمان نے جواب دیا، مجھے اندیشہ ہے کہ دروازے کے پہرے دار میرا پیچھا کریں گے۔ جب میں وہاں پہنچا تھا تو دروازہ بند کر رہے تھے، مجھے جلدی تھی اور میں غچہ دے کر وہاں سے نکل آیا ہوں اور انہیں بہت پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ اگر ان کی مدد کے لیے سوار پہنچ گئے تو مجھے فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں، اور شہر میں ایک ضروری کام سے فارغ ہونے کے بعد مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اگر صرف اتنی سی بات ہے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پہرے دار یہاں تک آپ کا پیچھا کرنے کی جرت نہیں کریں گے۔ آج شہر کی یہ حالت ہے کہ کسی بازار میں کھڑے ہو کر حکومت کے خلاف چند نعرے لگا دے تو آس پاس کی آبادی آپ کی حمایت کے لیے نکل آئے گی۔ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ میں البسین جانا چاہتا ہوں۔ آپ کو اگلے چوک سے بگھی مل جائے گی۔ سڑک پر پہنچ کر سلمان نے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ عبد المنان نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا، عثمان نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ وہ کب آئے گا؟ وہ روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑا تھا، لیکن اگر پہرے داروں نے دروازہ نہ کھولا تو اسے شہر کے باہر رکنا پڑے گا۔ میں وہاں جا رہا ہوں اور انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو عثمان آپ کے استقبال کے لیے موجود ہوگا۔ سلمان چوک کے قریب پہنچا تو اسے ایک چھوٹا سا جلوس دکھائی دیا جس کے آگے آگے ایک آدمی نقارہ بجا رہا تھا۔ سلمان آگے بڑھا تو نقارہ بجانے والا یہ اعلان کر رہا تھا، غرناطہ کے حریت پسندوں، شیخ حامد بن زہرہ تمہارے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لایا ہے۔ وہ غرناطہ پہنچ چکے ہیں اور آج بعد نماز مغرب البسین کی جامع مسجد میں قوم سے خطاب کریں گے۔ اگر آپ قوم کے غداروں کی سازشیں ناکام بنانا چاہتے ہیں تو ان کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ یہ اعلان سننے کے بعد حامد بن زہرہ کی سلامتی کے متعلق سلمان کی پریشانی بہت حد تک دور ہو چکی تھی، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک بگھی میں سوار ہو کر البسین کا رخ کر رہا تھا۔ بگھی مدرسے کے دروازے کے سامنے رکی اور سلمان نیچے اتر کر 1 دینار کوچوان کے ہاتھ میں تھما دیا اور جلدی سے بند دروازے کی طرف بڑھا۔ کئی بار بھاری کواڑ پر دستک دینے کے بعد اسے دھکا دینے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ اندر سے زنجیر لگی ہوئی ہے۔ کچھ دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد وہ آوازیں دے رہا تھا،
کوئی ہے, دروازہ کھولو. پاس ہی چند لڑکے اور 3 مسلح پہرے دار کھڑے تھے. ان میں سے ایک قداور اور خوشپوش آدمی نے کہا, جناب اندر کوئی نہیں, مدرسے کو چھٹی ہو چکی ہے. سلمان نے مڑ کر کوچوان سے مخاطب ہوا, ان کی قیام گاہ کا ایک دروازہ پچھلی گلی میں ہے, وہاں کوئی نوکر ضرور موجود ہوگا. کوچوان نے کہا, آئیے میں آپ کو گلی کے سامنے پہنچا دیتا ہوں. سلمان جلدی سے بگی پر بیٹھ گیا. کوچوان نے بگی موڑ لی اور تھوڑی دیر میں مسجد کے اوپر سے چکر لگانے کے بعد عقب کی تنگ گلی کے سامنے پہنچ چکا تھا. کوچوان نے کہا, جناب آگے گلی تنگ ہے, بگی اندر نہیں جا سکتی, آپ خود جا کر پتہ لگائیں. ممکن ہے مدرسے کی طرح مکان بھی خالی ہو اور آپ کو واپس جانا پڑے. آپ مجھے 2 طرفہ کرائے سے بہت زیادہ دے چکے ہیں, میں بخوشی آپ کا انتظار کروں گا. نہیں تم جاؤ, مجھے وہاں کچھ وقت لگے گا. سلمان یہ کہہ کر چل دیا. کوچوان بگی موڑ رہا تھا کہ 2-3 نوجوان جنہیں اس نے مدرسے کے دروازے کے سامنے دیکھا تھا اس کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے. یہ کون تھا؟ دراز قد آدمی نے پوچھا. کوچوان نے جواب دیا, معلوم نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کہیں باہر سے آیا ہے. اسے البسین کا راستہ معلوم نہ تھا, کسی شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. مجھے اس نے 1 دینار دیا ہے. وہ کس کو تلاش کر رہا ہے؟ مجھے معلوم نہیں. اس نے پہلے مجھے یہ کہا تھا کہ مجھے البسین کی جامع مسجد کے قریب لے چلو. پھر اس نے کہا مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ ہے, مجھے وہاں اتار دو, میں وہاں ایک عزیز کا پتہ لگانا چاہتا ہوں. احمق آدمی, تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ اس گلی میں حامد بن زہرہ کا گھر ہے اور آج غرناطہ کا ہر غدار انہیں تلاش کر رہا ہے. اب یہاں سے بھاگ جاؤ. کوچوان نے پریشان ہو کر گھوڑے کو چابک رسید کیا اور یہ 3 آدمی گلی میں داخل ہوئے. سلمان تھوڑی دور آگے ایک ادھیڑ عمر آدمی سے پوچھ رہا تھا, آپ اسی گلی میں رہتے ہیں؟ جی ہاں, اس سے آگے 7واں مکان میرا ہے. یہ حامد بن زہرہ کا مکان ہے؟ ہاں. آپ کو معلوم ہے اس کا دروازہ کب سے بند ہے؟ میں صبح کی نماز سے واپس آیا تو دروازہ کھلا تھا. اس کے بعد میں نے حامد بن زہرہ کی آمد کی خبر سنی اور بھاگتا ہوا یہاں پہنچا, لیکن دروازے پر تالا لگا ہوا تھا اور کئی آدمی باہر کھڑے تھے. میں نے مدرسے کی طرف بھاگ کر ان کا پتہ معلوم کیا کہ مدرسے میں چھٹی ہو چکی تھی. میرا خیال ہے کہ چوکیدار مدرسے کا دروازہ بند کرنے کے بعد اس مکان کے راستے باہر نکل گیا ہوگا. سلمان نے کہا, دیکھیے میں حامد بن زہرہ سے ملنا چاہتا ہوں. آپ مجھے ایسے آدمی کا پتہ بتا سکتے ہیں جسے ان کی جائے قیام کا علم ہو؟ جناب میں نے کئی آدمیوں سے ان کی قیام گاہ معلوم کی ہے, لیکن کسی کو ان کا ٹھکانہ معلوم نہیں. دراز قد آدمی نے جو خاموشی سے چند قدم دور کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا آگے بڑھ کر کہا, اگر کوئی ضروری بات ہے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ ایک آدمی کو ان کا ٹھکانہ معلوم ہوگا. آئیے. وہ کہاں ہے؟ اس کا گھر زیادہ دور نہیں, آپ میرے ساتھ چلیں. سلمان ان کے ساتھ چل پڑا اور باقی نوجوان اس کے پیچھے ہو لیے. کوئی 200 قدم کے بعد وہ دائیں ہاتھ مڑ کر ایک قدرے کشادہ گلی میں داخل ہو گئے. سلمان کے رہنما نے اچانک سوال کیا, آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں اندراج سے آیا ہوں. آپ آج ہی آئے ہیں؟ ہاں. آپ کو حامد بن زہرہ کی اطلاع وہاں ملی تھی؟ سلمان نے قدرے پریشان ہو کر جواب دیا, میں آپ کو ساری باتیں نہیں بتا سکتا. آپ کی تسلی کے لیے یہ عرض کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ حامد بن زہرہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں اور میں انہیں ایک ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں. معاف کیجیے, میں آپ پر شک نہیں کرتا, لیکن ان دنوں ہم ایسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے بھی خوف محسوس کرتا ہے. مجھے معلوم ہے, لیکن آپ باتوں میں وقت ضائع نہ کریں. دوسرے نوجوان نے کہا, ولید یہ درست کہتے ہیں, ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. گلی کے موڑ پر دائیں ہاتھ مڑتے ہوئے انہیں چند لڑکے دکھائی دیے جو بظاہر طالب علم معلوم ہوتے تھے. ایک لڑکا حامد بن زہرہ کی آمد کا اعلان کر رہا تھا اور آس پاس کے گھروں سے نکل کر لوگ اس کے گرد جمع ہو رہے تھے. ایک آدمی سلمان کے ساتھی کو دیکھ کر چلایا,
دیکھو وہ دیکھو ولید آ رہا ہے، اسے یقیناً معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ٹھہرے ہیں۔ وہ آن کی آن میں ولید کے گرد جمع ہو گئے اور ایک آدمی نے اس سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ حامد بن زہرہ کہاں ہے؟ نہیں۔ کیا وہ واقعی غرناطہ پہنچ چکے ہیں؟ تمہیں منادی کرانے والے پر اعتبار آنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ جب وہ تقریر کرنے مسجد میں آئیں گے تو آپ انہیں بچشم خود دیکھ سکیں گے، لیکن اس وقت اگر کسی کو ان کا ٹھکانہ معلوم بھی ہو تو وہ آپ کو نہیں بتائے گا۔ آپ کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ اس وقت آپ سے کہیں زیادہ حکومت کے جاسوس اور قوم کے غدار ان کے متعلق فکر مند ہے، جنہیں ان کی آمد کے باعث دوبارہ جنگ شروع ہو جانے کا خوف ہے۔ ہم نے کئی غداروں کو مسجد کے آس پاس پھرتے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بھی کوئی یہاں موجود ہو، اس لیے آپ کو شام تک صبر سے کام لینا چاہیے۔ اب میرا وقت ضائع نہ کیجیے، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ ولید آگے بڑھا اور لوگ ادھر ادھر ہٹ گئے۔ سلمان نے کچھ دیر قبل اپنے رہنما کے سوالات سے جو ہلکا سا اضطراب محسوس کیا تھا وہ اب دور ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک پرانی عمارت کے اندر داخل ہوئے، جو مکان کی بجائے ایک مسافر خانہ معلوم ہوتی تھی۔ بیڑی سے آگے کشادہ صحن کے 3 اطراف چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ سلمان کو وہاں ایک بوڑھے نوکر کے سوا، جو بیڑی سے باہر دھوپ میں خراٹے لے رہا تھا، کوئی اور آدمی نظر نہ آیا۔ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ سلمان نے اپنے رہنما سے پوچھا۔ ولید نے جواب دیا، یہ طلبہ کی قیام گاہ ہے، لیکن اس وقت وہ سب حامد بن زہرہ کی تقریر کی منادی کر رہے ہیں۔ لیکن آپ مجھے یہاں کس لیے لے آئے ہیں؟ آپ تھوڑی دیر جمیل کے کمرے میں آرام کریں، میں ابھی ان کا پتہ لگا کر واپس آ جاؤں گا۔ جمیل کون ہے؟ جناب، جمیل میرا نام ہے، آئیے، دوسرے نوجوان نے کہا۔ سلمان نے ولید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھیے، اگر آپ حامد بن زہرہ کی جان کو کوئی قیمت سمجھتے ہیں تو وقت ضائع نہ کیجیے اور مجھے فوراً ان کے پاس پہنچا دیجیے۔ آپ کا مطلب ہے کہ ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے؟ سلمان نے مضطرب سا ہو کر کہا، میں ایک بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ ولید نے کہا، اگر آپ انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غرناطہ میں غداروں کی جماعت ان کے خون کی پیاسی ہے تو یہ بات ان کے لیے نئی نہیں ہوگی، تاہم میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو بلا تاخیر ان کے پاس پہنچا دیا جائے۔ میں نے ان کے جس دوست کا ذکر کیا تھا اس کا گھر زیادہ دور نہیں، اگر وہ حامد بن زہرہ کی جائے قیام کا پتہ دینے پر آمادہ ہو گیا تو فوراً وہاں جاؤں گا، اور انہوں نے آپ کو قابل اعتماد سمجھا تو آپ کو ان کے پاس لے جاؤں گا۔ ممکن ہے کہ وہ بذات خود یہاں تشریف لے آئے۔ آپ مجھے صرف اپنا نام بتا دیجئے۔ میرا نام سلمان ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی شبہ ہے تو مجھے اس بات کا موقع ملنا چاہیے کہ میں اپنی صفائی پیش کر سکوں، اور میں غرناطہ میں حامد بن زہرہ کے سوا کسی اور کو گواہ پیش نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں، اگر آپ مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تو تھوڑی دیر صبر کریں۔ ولید یہ کہہ کر تیزی سے واپس مڑا اور آن کی آن میں ڈیڑھی سے نکل گیا۔ سلمان اضطراب اور بے بسی کی حالت میں ان کے ساتھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جمیل نے اپنے ساتھی سے کہا، اویس، تم ڈیڑھی کا دروازہ بند کر دو اور باہر کے کسی آدمی کو اندر آنے کی اجازت نہ دو۔ پھر وہ سلمان سے مخاطب ہوا، جناب، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اگر حامد بن زہرہ آپ کو جانتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی ملاقات کے لیے آئیں گے۔ سلمان مجبوری کی حالت میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ جمیل نے صحن عبور کرنے کے بعد ایک کمرے کا دروازہ کھول دیا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ کمرے کا سامان بہت مختصر تھا، فرش پر معمولی چٹائی بچھی ہوئی تھی، دائیں ہاتھ دیوار کے ساتھ ایک چھوٹی سی چارپائی پر بستر لگا ہوا تھا، اوپر ایک تاقچے میں چراغ کی سیاہی جمی ہوئی تھی، چارپائی کے ساتھ ایک چھوٹی سی تپائی اور سندلی پڑی ہوئی تھی، کونے میں لکڑی کے ایک صندوق کے علاوہ پانی کی سراہی نظر آتی تھی، جس کے اوپر کا مٹی کا پیالہ ڈھکنے کا کام دیتا تھا۔ دائیں ہاتھ دروازے کے ساتھ ایک کشادہ الماری میں کتابیں سجی ہوئی تھی، سامنے کی دیوار میں چھت کے قریب ایک چھوٹا سا روزن تھا۔ تشریف رکھیے، جمیل نے سندلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
سلمان نے تلوار اتارنے کی بجائے کمر کی پیٹھی ڈھیلی کر دی اور صندلی پر بیٹھ گیا۔ جمیل نے اس کے سامنے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جناب پہلی بار میں اس کمرے میں داخل ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ میں کسی قید خانے میں آ گیا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا تاثر بھی یہی ہوگا۔ ہاں، سلمان نے بے توجہی سے جواب دیا، مجھے یہ عمارت کچھ عجیب سی معلوم ہوتی ہے۔ جمیل نے کہا، اس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے۔ پہلے یہ ایک چھوٹا سا قید خانہ تھا۔ کوئی 40 سال قبل مرکزی قید خانے کو توسیع کے بعد حکومت نے اسے ایک یہودی تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا اور اس نے اسے ایک سرائے میں تبدیل کر دیا۔ پھر چند سال بعد وہ یہودی مر گیا تو اس کی بیوہ نے یہ سرائے ایک مسلمان تاجر کے ہاتھ فروخت کر دی۔ جنگ کے ابتدائی ایام میں اس تاجر کا اکلوتا بیٹا شہید ہو گیا اور وہ اپنی وسیع جائیداد کا نصف حصہ مستحق طلباء کی اعانت کے لیے وقف کر کے طنجہ چلا گیا۔ سلمان نے بظاہر بڑے غور سے جمیل کی گفتگو سن رہا تھا، لیکن اس کو اس عمارت کی تاریخ میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جمیل نے اچانک اٹھ کر کہا، معاف کیجیے، میں نے آپ سے کھانے کے متعلق نہیں پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تک آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا، میں ابھی منگواتا ہوں۔ سلمان نے کہا، نہیں، آپ میرے کھانے کی فکر نہ کریں، مجھے اپنا فرض ادا کرنے سے پہلے بھوک محسوس نہیں ہوگی۔ ایک سپاہی کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی قوت اور توانائی برقرار رکھے۔ جمیل یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ چند منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا کوزہ تھا۔ آئیے، اس نے دہلیز سے باہر کوزہ رکھتے ہوئے کہا، ہاتھ دھو لیجیے۔ سلمان اٹھ کر آگے بڑھا تو جمیل کے پیچھے نوکر کھانے کا دشت اٹھائے اندر آ رہا تھا۔ جمیل نے اس کے ہاتھ دھلاتے ہوئے کہا، مجھے باہر سے کھانا منگوانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ طلبہ حامد بن زہرہ کی آمد کی اطلاع ملتے ہی باہر چلے گئے تھے اور ان کا کھانا اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ نوکر تپائی تشت پر رکھ کر باہر نکل گیا اور سلمان اور اس کا میزبان ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ بسم اللہ کیجیے۔ جمیل نے تشت سے کپڑا اٹھاتے ہوئے کہا، آپ نہیں کھائیں گے؟ سلمان نے پوچھا، میں ایک دوست کے گھر سے کھا چکا ہوں، پھر اپنے ساتھی کو بلا لیجیے، وہ بھی کھا چکا ہے۔ سلمان کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی اس نے روٹی کے 2 نوالے حلق میں اتارے ہی تھے کہ صحن میں کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور چند ثانیے کے بعد اویس دروازے میں کھڑا تھا۔ جمیل، اس نے کہا، ذرا باہر آؤ، محلے کے چند بیوقوف آدمی ڈیڑی کے سامنے جمع ہو رہے ہیں۔ کسی نے افواہ اڑا دی ہے کہ حامد بن زہرہ یہاں چھپے ہوئے ہیں اور وہ اندر آنے پر مصر ہیں۔ میں نے انہیں سمجھایا ہے کہ اندر کوئی نہیں، لیکن وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ شاید تم انہیں سمجھا سکو۔ چلو، جمیل نے باہر نکلتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اویس نے اچانک کواڑ بند کر کے باہر سے زنجیر چڑھا دی۔ سلمان سراسیمہ ہو کر اٹھا اور بھاگ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اویس، جمیل، وہ کواڑ کھولنے کی ناکام کوشش کے بعد چلایا، تم کیا کر رہے ہو؟ دروازہ کھولو۔ لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ کچھ دیر غم و غصے کی حالت میں دروازے کو دھکا دیتا رہا، لیکن اس کی جد و جہد بے نتیجہ رہی۔ باہر کی دیوار بہت چوڑی تھی اور دروازے کی چوکھٹ اور کواڑ اتنی مضبوط تھی کہ سلمان کو زور آزمائی میں کوئی فائدہ نظر نہ آیا۔ باہر سے اویس کی آواز سنائی دی، جناب، آپ کو زبردستی باہر نکلنے کا خیال اپنے دل سے نکال دینا چاہیے۔ جب شہر میں حامد بن زہرہ کا کام ختم ہو جائے گا تو آپ کو ایک لمحہ کی تاخیر کے بعد آزاد کر دیا جائے گا۔ سلمان چلایا، احمق آدمی، اگر تم حامد بن زہرہ کے دشمن اور حکومت کے جاسوس نہیں تو میری بات سنو۔ آپ ہمیں جی بھر کر گالیاں دے سکتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ البسین میں ہر ناواقف آدمی کو اپنا دشمن سمجھے، اور آپ ہمارے لیے سراسر ایک اجنبی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتوں سے ہمارے دل میں جو شبہات پیدا ہوئے ہیں وہ غلط ہوں اور ہمیں بعد میں نادم ہونا پڑے، لیکن اس وقت ہمارے سامنے اس کے سوا اور کوئی مسئلہ نہیں کہ حامد بن زہرہ مسجد تک پہنچ جائیں اور انہیں عوام سے آخری بات کہنے کا موقع مل جائے۔ سلمان چلایا، خدا کے لیے ولید کو بلاؤ، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔
ولید کی آواز سنائی دی، دیکھیے میرے ساتھ گفتگو سے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، آپ کو بہرحال شام تک یہیں رہنا پڑے گا۔ ہمیں حامد بن زہرہ کی آمد کا اعلان اس لیے کرنا پڑا کہ اس کے سوا عوام کو مسجد میں جمع کرنے کا اور کوئی خیال نہ تھا، ورنہ ہمیں اس خطرات کا پورا احساس ہے جو انہیں قوم کے دشمنوں کی طرف سے پیش آ سکتے ہیں۔ غدار اس بات کی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کی آواز حلق سے باہر نہ آ سکے۔ شہر میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جنہیں معمولی لالچ دے کر ان کے قتل پر آمادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ حامد بن زہرہ کے بہی خواہ ہیں تو آپ کو ان کی سلامتی کے متعلق پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے لیے یہ اطمینان کافی ہونا چاہیے کہ ان کے جانثار اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں۔ ہم نے کسی بھی موہوم خطرے کو نظر انداز نہیں کیا۔ یہ باتیں میں نے اس لیے کہی ہیں کہ میں ذاتی طور پر آپ کی طرف سے تذبذب میں ہوں۔ اب میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اطمینان سے شام ہونے کا انتظار کریں اور ہمارے لیے یا خود کے لیے مزید بے عزتی پیدا نہ کریں۔ جب وقت آئے گا تو آپ کو ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ آخری بات جو میں آپ سے کہنا ضروری سمجھتا ہوں یہ ہے کہ شام سے قبل کمرے سے نکلنے کے لیے آپ کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ دروازے کی کسی بڑی دراڑ سے باہر جھانک کر دیکھیں گے تو آپ کو 8 آدمی پوری طرح مسلح نظر آئیں گے۔ آپ یقیناً یہ پسند نہیں کریں گے کہ ان کے ہاتھوں سے ناحق آپ کا خون ہو جائے۔ خدا حافظ۔ سلمان نے کرب انگیز لہجے میں کہا، ولید خدا کے لیے میری ایک بات سن لو، میں حامد بن زہرہ کا دوست ہوں۔ ان کا بیٹا سعید اور جعفر نامی نوکر مجھے جانتے ہیں۔ اگر شام سے پہلے آپ ان میں سے کسی کا ساتھ بات کرنے کا موقع ملے تو اسے ضرور اتنا بتا دیجئے کہ وہ ہاشم کا اعتبار نہ کریں۔ ہاشم ان کے گاؤں کا ایک رئیس ہے۔ میں یہ اطلاع دینے آیا تھا کہ وہ غداروں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اسے کسی صورت میں بھی حامد بن زہرہ تک رسائی کا موقع نہ ملنا چاہیے۔ ولید نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندراش کے بجائے ان کے گاؤں سے آئے ہیں اور آپ کا پہلا بیان غلط تھا۔ بہرحال میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ اگر مجھے موقع ملا تو آپ کا یہ پیغام پہنچا دیا جائے گا۔ جہاں تک ہاشم کا تعلق ہے آپ کو قطعاً پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ غرناطہ میں ان سے زیادہ خطرناک دشمن موجود ہیں اور آپ مجھے ان کے متعلق اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے روک رہے ہیں۔ خدا حافظ۔ سلمان کچھ دیر دروازے سے دور جاتے ہوئے قدموں کی چاپ سنتا رہا، پھر نڈھال ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی یہ حالت تھی کہ وہ کبھی اٹھ کر کواڑ کی دراڑ سے باہر جھانکنے کی کوشش کرتا اور کبھی بے چینی کی حالت میں ٹہلنا شروع کر دیتا۔ اس قید سے آزاد ہونے کی مختلف تدبیریں اس کے ذہن میں آئیں، اور اگر اسے اس بات کا یقین ہوتا کہ ولید اور اس کے ساتھیوں کی اعانت کے بغیر حامد بن زہرہ کو تلاش کر سکے گا تو وہ اس کوٹری سے نکلنے کے لیے بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ تلوار، خنجر اور تمنچے کے علاوہ بارود کی ایک تھیلی اس کے پاس تھی، اور وہ یہ جانتا تھا کہ اس بارود سے دیوار کے کسی حصے میں شگاف ڈالنا مشکل نہیں۔ اس میں خطرہ ضرور تھا، لیکن سلمان فطرتاً ایک نڈر آدمی تھا۔ وہ ولید کی اس دھمکی سے مرعوب نہیں تھا کہ اسے باہر نکلتے ہی تیروں کی بوچھاڑ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی ذہنی کیفیت یہ تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد کسی خطرناک ارادہ سے اس کے خون کی گردش میں تیزی آ جاتی اور پھر یکایک اس کی قوت فیصلہ جواب دے جاتی۔ وہ اپنے دل سے پوچھتا کہ حامد بن زہرہ کے متعلق اور ولید کے اس کے ساتھیوں کے جذبات میرے جذبات سے مختلف ہیں۔ کیا ان کی احتیاط ایک وجہ یہ نہیں کہ میں بہرحال ایک اجنبی ہوں اور یہ لوگ ایسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں کہ انہیں اپنے سائے سے بھی خوف محسوس ہوتا ہے؟ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو کیا میرا طرز عمل ان سے مختلف ہوتا؟ اور پھر سلمان کو ایسا محسوس ہوتا کہ ولید اس کے سامنے کھڑا یہ کہہ رہا ہے، میرے بھائی، ہمیں تم سے کوئی اناد نہیں، ہم صرف اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، اور تم یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ تمہارے سوا کسی اور کو حامد بن زہرہ کی زندگی عزیز نہیں؟ تمہاری طرح غرناطہ کے ہزاروں آدمی انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ ان میں حریت پسند بھی ہیں اور غدار بھی۔ ہمارے لیے ان سب کو پرکھنے کا یہ وقت نہیں۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ حامد بن زہرہ قوم کی ضمیر کی آخری آواز ہے اور قوم کے مجرم ان کے خون کے پیاسے ہیں۔ ہماری مستعدی اور فرض شناسی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ
وہ ان کی قیام گاہ کو تلاش نہیں کر سکے۔ سلمان کا ذہنی اضطراب آہستہ آہستہ دور ہو رہا تھا اور تقریباً ایک پہر بعد وہ بستر پر لیٹا یہ اطمینان محسوس کر رہا تھا کہ وہ اپنی سمجھ اور ہمت کے مطابق اپنا فرض پورا کر چکا ہے اور اسے اس سے زیادہ اس کے بس کی بات بھی نہیں تھی۔ پھر کچھ دیر بعد اونگنے کے بعد اسے نیند آ گئی۔